بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل ایک پاکستان کے مبینہ میں لفظ بول رہا ہوں, مبینہ غدار. مبینہ کیا ہے؟ غدار ہی کہیں. عثمان کاکڑ صاحب کا جنازہ ہوا اور وہ جنازہ جو تھا اس نے کئی لوگوں کے ہوش اڑا دیے, لیکن ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کیا لیکن کچھ نہیں سیکھا. معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے جو مفادات ہوتے ہیں ان کے اوپر جو کوئی زک لگا رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو اوپر کوئی تھریٹ بن کے مسلط ہو رہا ہوتا ہے, یا اس کی باتوں سے ہم جب خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو پھر یا اس کے سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوتے, تو ہمارے پاس سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بہتان لگا دیں. اور سب سے جو عام بہتان جو بڑے آرام سے لوگ بائے بھی کر لیتے ہیں, اور پھر چونکہ ہم نے صرف بچپن سے لے کے جو اسکولوں میں گئے ہوئے ہیں وہ انہوں نے مطالعہ پاکستان ہی پڑھی ہوتی ہے. مطالعہ پاکستان میں تو مرد حق ضیاء الحق کا بھی ذکر ہے. مطلب یہ کہ ہم تاریخ جو ہے کے نام کے اوپر اپنے بچوں کو, یا میں خود انہی میں سے شامل ہوں جنہوں نے صرف تاریخ مطالعہ پاکستان کے نام پر جھوٹ یا پروپیگنڈا, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اس چیز میں. ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے نا, ٹیکسٹ بک جس کو کہتے ہیں, ان کتابوں میں ایک خاص طرح کی سوچ مسلط کرنا, ایک خاص طرح کا جو آپ کہہ لیں کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا, وہ مرتب کرنا, اور ایک خاص طرح کی مخلوق پیدا کرنا. اس طرح کی مخلوق کے جو افیم کے اوپر لگی, وہ افیم کیا ہے؟ حب الوطنی ایک بہت بڑی ایک ویسے تو ایک ریلیونٹ ٹرم ہے. آپ کی حب الوطنی کچھ اور ہو سکتی ہے, میری حب الوطنی کچھ اور ہو سکتی ہے. سادہ سی بات ہے. مطلب یہ خبر میں ایسا خبر ہے کوئی نہیں. میں جب وہ والی تصویر دیکھی عثمان کاکڑ صاحب کے جنازے کی, تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا یار کہ مطلب کہ ایک غدار کا جنازہ اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے. جو ایک غدار کے جنازے پہ کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب دو ہو سکتے ہیں. یا تو وہ اس ملک کے غدار نہیں ہیں, کیونکہ عثمان کاکڑ صاحب کو میں کم از کم جو ہے بلکہ پاکستان کی جنازہ ثابت کر رہا ہے کہ بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ غدار نہیں سمجھتی. ایک بات. دوسری بات کہ یہ جتنے آئے ہوئے تھے وہ اس کو غدار نہیں سمجھتے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ پھر یہ سارے ہی غدار تھے. اگر تو دوسری بات ٹھیک ہے کہ عثمان کاکڑ بھی غدار تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اور جو ان کے جنازے میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بھی غدار تھے, تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پھر زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں تو ایک بندہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. یہ جو لاکھوں لوگ تھے, لاکھوں لوگ, یہ جنازہ اگر آپ نے تصویریں نہیں دیکھی تو یہ پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ پھر اتنے لاکھوں غدار کس طرح ہم سنبھالیں گے. سوال یہ ہے. کسی نے کل ان کے مریم نواز صاحبہ نے جب کل بات کی کہ عثمان کاکڑ صاحب کے انتقال کے اوپر اگر سوالات اٹھ رہے ہیں تو پھر اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور وہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ صرف عثمان کاکڑ صاحب کے ساتھ پھر پرانی باتیں بھی جو ہیں وہ پیڈنگ ہو جاتی ہے یا وہ جڑ جاتی ہیں. سیٹھ وقار, جسٹس سیٹھ وقار, ارشد ملک, علامہ خادم حسین رضوی, مطلب یہ آنن فانن جو لوگ ہیں یہ آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر احسان اللہ احسان کا اوپر سے ایک ٹویٹ, وہ پتہ نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, کہ احسان اللہ احسان جو ہے وہ گرفتار ہو کے اوپر پہ بیٹھ کے فرار ہوا ہے. تو مطلب یہ کہ ہم جو کیا نام ہے جاوید لطیف صاحب کو تو گرفتار کر لیتے ہیں, ان کو تو ہم جیل میں ڈال لیتے ہیں, اور کوئی پر نہیں مار سکتا انٹل انلیس کہ کوئی جج جرت کر کے ان کی ضمانت نہ منظور کر لے. اوکے, لیکن احسان اللہ احسان یار کس طرح بھاگ جاتا ہے وہ اوبر کے اوپر بیٹھ کے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب میرے بڑے مہربان ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. میرے ان کے ساتھ دو تعلق ہیں. ایک تعلق یہ ہے کہ ہمارا پروفیشنلی جو ہوتا ہے میل ملاپ, ہم نے یعنی جو صحافتی کام ہوتے ہیں ہمارے, تو ان کو ہم اپنے پروگرامز میں بلایا کرتے تھے. بڑے ویل آؤٹ اسپوکن جو ایک جنرل, مطلب جو اپنی ماضی کی روایات سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. ایک جو سیٹ پیٹرن ہوتا ہے نا جو ایکس آرمی مین کا کہ بھی مطلب ہر بات کو ایک خاص زاویے انداز سے کرنی ہے, ایک وہ, اور ایک شہزاد چودھری صاحب بڑے لبرل, بڑی کھل کے بات کرنے والے. دوسرا تعلق ان سے یہ ہے کہ ہم دونوں جم فیلو بھی ہیں, ساتھ ساتھ ہم ورزش بھی کیا کرتے. میں تو خیر کافی عرصے سے نہیں گیا, لیکن وہ ماشاءاللہ اس عمر میں بھی ورزش کرتے ہیں بڑی ٹھیک ٹھاک.
تو انہوں ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے آپ ٹی وی میں، اور میں ان کے ساتھ، وہ مہمان کوئی نہیں تھا، تو وہ ایک مہمان جو تھے وہ سلپ ہو گئے تھے، تو پھر میں وہ ہوتا نہیں کمی پوری کرنے کے لیے، پینل پورا کرنے کے لیے ساتھ بیٹھ گیا. تو احسان اللہ احسان پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بڑی کھل کے بات کی. انہوں نے کہا کہ احسان اللہ احسان کے فرار کے اوپر جو ہے نا ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں ان کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ احسان اللہ احسان ہمارا ایسٹ تھا. یہ ان کا آن ریکارڈ آپ ٹی وی میں یہ ان کا کہنا ہے، یہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب لیکن معاملہ یہ ہے کہ احسان اللہ احسان، یعنی یہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو حساس ادارے ہوتے ہیں ان کی نیٹ ورکنگ اور یہ اور ان کی جو کارگزاری ہوتی ہے، یہ کم از کم ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک وقت میں کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسی لیے جو ممالک ترقی کر گئے ہیں اور جو کسی دستور اور قانون کے تحت چلتے ہیں، وہ حساس اداروں کو بھی نگرانی کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ ان کی کرتی ہے، کانگریس کرتی ہے، مطلب پارلیمنٹی کمیٹیاں کرتی ہیں ان کی نگرانی، اور وہ آنسریبل ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک صاحب کے جی میں آیا تو جناب وہ ایسٹ ہو گیا، اور ایک صاحب کے جی میں آیا تو وہ خراب ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا. ایم کیو ایم کسی دور میں لوگ پولیس والے پکڑتے تھے ایم کیو ایم کے لوگوں کو، اور کوئی نہ کوئی صاحب آتے تھے اور یہ کہہ کہ یہ میرا ایسٹ ہے، ہمارا ایسٹ ہے، تو اس کو چھڑا کے لے جاتے تھے. تو یہ ایک گورکھ دھندا ہے. تو یہ گورکھ دھندا بیسیکلی بند ہونا چاہیے. تو احسان اللہ احسان صاحب نے، عثمان کاکڑ صاحب، اب اگر وہ اکاؤنٹ صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے جو الجزیرہ کو بھی انٹرویو دیا اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ جی مجھے ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ کی ایک فہرست فراہم کی گئی تھی کہ ان کو ہٹ کرنا ہے، اور ان میں عثمان کاکڑ کا بھی نام تھا، اگلا نام عالم محسود کا ہے، اور ایک اور انہوں نے نام لیا تھا، وہ میرے ذہن سے سکپ ہو گیا، وہ بھی دیکھ کے میں آپ کو گوش گزار کر دوں گا، آپ کے حضور پیش کر دوں گا. تو یہ اس طرح کی وہ جی ذہن میں آ گیا. خٹک صاحب جو ہیں، جو اے این پی میں ہوتے تھے، افراسیاب خٹک صاحب، اب اے این پی بھی ان کے نظریات بشرا گوہر اور افراسیاب خٹک کو چھوڑ چکی ہے، مطلب ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو عثمان کاکڑ صاحب کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کتنی سچ ہے کتنی غلط ہے. اگر وہ احسان اللہ احسان اب تک ہماری اداروں کی حراست میں ہوتا اور اس کو قرار واقعی سزا ملی ہوتی، جنرل شعیب صاحب نے کہا تھا نا کہ جی کہ انہیں کڑا ہاتھی مارے نے بندے. تو بہرحال یہ مطلب یہ ریاست کے جو دورے میں آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. پوائنٹ اس میں یہ ہے. اور میں جو بات جہاں سے چلی تھی کہ میں جب یہ سوچ رہا تھا کہ یار کہ اتنے غدار، لاکھوں غدار کس طرح سنبھالیں گے ہم، تو پھر غداروں کے جنازے اتنے بڑے ہوتے ہیں. تو میرے ایک دوست نے، میرے ایک کلیگ نے کہا کہ یار جنرل ضیاء الحق کا بھی جنازہ بہت بڑا تھا، جنازوں پہ یہ اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے. میں نے کہا جی ویری گڈ، ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق کا جنازہ بہت بڑا تھا، مان لیا. جنرل ضیاء الحق 11 سال اس ملک پر حکومت کر رہے تھے، اور انجیکشن کے ذریعے انہوں نے ریاستی زور، یا جس کو پاور کہتے ہیں، ریاستی طاقت کے ذریعے انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا، اور پھر دن رات 11 سال پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ مرد مومن مرد حق ضیاء الحق. تو ہم تو اس شہر میں تھے، یا اس وقت ان قوم جو ہے اس پروپیگنڈے کی زد میں تھی. تو پروپیگنڈا جب ختم ہوا ان کے خلاف، تو پروپیگنڈا یہ ہو رہا تھا کہ یہ غدار ہیں. میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کا جنازہ اس لیے بڑا تھا کہ وہ 11 سال پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے، اور ان کا خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ان سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر جنازوں میں ہی بات ختم ہوتی ہے، اور پھر تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کس کا جنازہ ہے اور کن حالات میں ہوا ہے. ضیاء الحق صاحب آخری سانس تک صدر مملکت تھے، قابض تھے، اقتدار پر قابض تھے، تو لہٰذا جنازہ تو بڑا ہونا تھا، ریاستی مشینری، پھر ایک پروپیگنڈا. لیکن بھٹو صاحب کا جنازہ بڑا چھوٹا ہوا تھا. اسی تناظر میں اس بندے نے کہا کہ 11 بندے تھے، اور ایک وہ جو توتی جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں نا، توتی لکدی جس کو بھی ہم بولتے ہیں، کہ وہ جو چادر باندھتے ہیں خاص قسم کی، پنجاب میں سندھ میں باندھتے ہوں گے، اس کی میت کے اوپر وہ تصویر اٹھا کے دیکھ لیں بھٹو کی، یہ لگا دیتے ہیں پروڈیوسر صاحب. اس تصویر کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک توتی پڑی ہے، یعنی کفن کے نام کے اوپر. عموماً تو وہ پھولوں کی چادر پڑی ہوتی ہے نا. تو اتنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ حسرت ناک موت دینے کے باوجود اب ان کے جنازے نہیں سنبھالے جاتے. لیکن آج تک بھٹو غدار ہے، بھٹو نے ملک توڑا ہے. مطلب یہ ہے، پوائنٹ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم غدار والا کب تک کھیلتے رہیں گے. مطلب اس سے ابھی تک نکلا کیا ہے؟ ہم نے غدار کہہ کے مجیب کو
شیخ مجیب الرحمان کی آخری تقریر جو اس نے وہ پلٹن گراؤنڈ میں کی تھی میرا خیال ہے، اس میں ان کی جو آڈینس ہے وہ تیار بیٹھی ہے کہ یہ بنگلہ بدھو کا نعرہ لگائیں، بنگلہ دیش کا نعرہ لگائیں، لیکن اس شخص نے آخر تک نہیں لگایا۔ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی مہربانی ہے۔ باپ مرا، بھائی مرے، خود مر گئی، شوہر نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، نتیجے میں ہم اس کو کہتے ہیں مسٹر 10%، ہم کہتے ہیں غدار، سندھی ہوتے ہی غدار ہیں۔ بلوچ آج تک پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم غدار کہہ دیتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ نوریز جو خان تھے وہ ان کو ہم نے اوتھ دیا، اگر ڈی ایس جے کے اوپر جو ویڈیو بنی ہوئی ہے اکبر بگٹی کی، ڈی ایس جے مین ہے دیکھو سنو جانو۔ ہم ایک دوست ہے ہمارے فیصل وڈائچ صاحب، ان کا چینل ہے، ہسٹری کا چینل ہے، اس کو دیکھیں ذرا کہ ہم نے بلوچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ قرآن پہ حلف دے کے ان کو پہاڑوں سے اتارا اور پھر ان کو بچوں سمیت سزائے موت دے دی، پھائے لگا دیا۔ تو اب جب ہم اتنی نفرتیں بانٹیں گے تو پھر محبتیں اس کے بدلے میں نہیں آئیں گی۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، یہ کہتے کہتے مر گیا بنگلہ دیش آپریشن کے اوپر۔ اور پھر بنگلہ دیش آپریشن کے خلاف غلام جیلانی یعنی کہ آسما جہانگیر کے والد، حنا جیلانی کے والد، انہوں نے جلوس کیا نکالنا ہے، اکیلا بندہ کھڑا ہوا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ اس کی نسلوں کے اوپر سے آج تک ہم نے غداری کا جو ہے وہ لیبل نہیں ہٹنے دیا۔ تو اس غداری کے لیبل سے پاکستان کا آج تک فائدہ نہیں ہوا۔ عثمان کاکڑ صاحب جب ساہی وال میں واقعہ ہوا تو کسی نے وہ لکھا کہ وہ پنجابی لگ رہے تھے، جب وہ ساہی وال کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے تو پنجابی لگ رہے تھے، جب وہ پشتونوں کے لیے بات کرتے تھے پی ٹی ایم وغیرہ کے لیے تو پشتون لگتے تھے، جب وہ کھڑے ہو کے سندھیوں کے لیے بات کرتے ہیں تو سندھی لگتے تھے، جب وہ اصول کی بات کرتے تھے کھڑے ہو کے تو پھر وہ ڈیموکریٹ لگتے تھے۔ وہ صرف ڈیموکریٹ تھے، وہ صرف پاکستانی تھے، وہ پشتون تھے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے ان لوگوں سے چاہتے کیا ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ مطلب اگر صرف یہ کہنا یہ دل کے دکھ ہیں، مطلب یہ باتیں کھل کے نہیں ہو سکتی پاکستان میں۔ اگر کھل کے بات کوئی کرے گا تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ مطلب وہی پھر ان کی آخری سٹیٹمنٹس دیکھیں تو مطلب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اس کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ میں ایک پنجابی ہوں، مطیع اللہ جان ایک پنجابی ہے، طلعت حسین صاحب ایک پنجابی ہیں، حامد میر صاحب ایک پنجابی ہیں، مطلب نسلاً تو وہ کشمیری ہیں لیکن صدیوں سے وہ پنجاب کے رہنے والے پنجابی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ پنجابی ہیں، رضی دادا پنجابی ہے، وجاہت مسعود صاحب پنجابی ہیں۔ تو پنجابی مطلب ہم جو ہیں قلم کار، نشر کار، صحافی اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی اوقات میں سوال اٹھاتے ہیں، لیکن کتنا اٹھا لیں گے یار؟ یہ تو کام لوگوں کا ہے، عام پنجابیوں کا ہے۔ وہ اے این پی کے سربراہ نے کہا تھا کہ جب تک پنجاب سے کوئی تحریک نہیں اٹھے گی پاکستان کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اور وہ تحریک کیا ہے؟ مطلب کہ آپ نے ہر چیز کے اوپر اپنا اختیار، اپنا تسلط کب تک؟ اس طرح تو نہیں چلیں گی نا چیزیں۔ یہ ملک میرا بھی اتنا ہے جتنا یہ ملک پرویز مشرف صاحب کا بھی ہے۔ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ آئین سے سنگین غداری کر کے سزا پانے کے باوجود محب وطن ہے۔ ضیاء الحق صاحب کو آپ آج تک ان کے خلاف جو ہیں وہ ان کو غدار نہیں کہہ سکتے، دستور توڑا تھا انہوں نے۔ لیکن کیا کریں، مطلب جو صریحاً غداری کرتے ہیں، جو دستور توڑتے ہیں، اب ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ یہ دستور کا ٹوٹنا یہ کتنی بڑی غداری ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ریاست میرا جو حق تھا، میرا جو معاہدہ تھا ریاست کے ساتھ کہ وہ میری جان، مال، میری عزت، میری آبرو کا تحفظ کرے گا، وہ اس سے منحرف ہو گئی ریاست یا کر دی گئی۔ ایک بندہ آیا، اس نے وہ کہا کہ یہ ساری ریاست ایک سائڈ تھے تو یہ ہے میرے پاس بندوق تو میں آ گیا، تو وہ محب وطن ہے۔ اور جو کہے کہ اس دستور پر عمل کر لیں، صرف زبانی طور پہ کہے، وہ غدار ہے۔ تو عثمان کاکڑ غدار تھا، عثمان کاکڑ جیسے لاکھوں لوگ غدار ہیں۔ اور جو چونکا دینے والی بات ہے، جن لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب میں غداروں کی ایک فصل تیار ہو رہی ہے، وہ فصل کاٹنی پڑے گی، اور وہ جب فصل کاٹی جائے گی تو پھر ہاتھ زخمی ہوں گے، یہ میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔
فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.